السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ ہے یا لفظ ہے وہ آیا تھا کومنٹس میں مجھے ٹک ٹاک پہ، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ تحدی، اتحداک وغیرہ وغیرہ کے معنی کیا ہیں۔ تو تحدی نارملی کہتے ہیں چیلنج کو، کسی کو چیلنج کرنا، اور چیلنج کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کے معنی نہیں آتے کہ چیلنج کیا ہوتا ہے۔ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چیلنج کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے چیلنج کیا کسی نے، یا میں کسی کو چیلنج کر رہا ہوں، یعنی لڑائی کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ تحدی کا مطلب کسی سے یہ کہنا کہ اگر آپ میں ہمت ہے تو یہ کام کر کے دکھائیں۔ تو تحدی کا نارمل مطلب چیلنج کرنا، کسی کی ہمت کو دیکھنا کہ اس میں ہمت کتنی ہے، بس یہ بات ہے اس کی، اور اس کا معنی یہ ہے۔ تو تحدی کہتے ہیں تحدی جب دو گروپوں کے بیچ میں کوئی مقابلہ ہوتا ہے، کس چیز کا مقابلہ، جیسے سپورٹس میں ہوتا ہے، تو وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تحدی بین یہ اور یہ، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے بیچ میں چیلنج ہو رہا ہے، یعنی ہمت دیکھی جا رہی ہے کہ ان دونوں میں سے کون جیتے گا، کون ہارے گا وغیرہ وغیرہ۔ تحدی تو یہ ایک جملے میں استعمال ہوا لفظ، ٹھیک ہے۔ ابھی کوئی کہتا ہے اتحداک تسوی کذا یا اتحداک تسوی چدی۔ اتحداک یہاں پہ کیا ہے کہ میں آپ کو بولتے ہیں نا کہ چیلنج کرتا ہوں، یعنی میں آپ کی ہمت کو دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ میں کتنی ہمت ہے یا آپ میں کتنا دم ہے کہ آپ یہ کام کر کے دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے۔ تو اس وقت اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ اتحداک سوی چدی، اتحداک کہ میں دیکھتا ہوں آپ کی ہمت کو کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یا مثال کے طور پر دو بھائی ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ اگر تو نے ایسے کیا تو میں اس بات کا تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تو کر ہی نہیں سکتا، کہ میں تیری ہمت دیکھتا ہوں کہ تو ابو سے اس طرح کی بات کر سکتا ہے، یہ بات ان کو بتا سکتا ہے یا نہیں بتا سکتا۔ تو اس وقت اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے اتحداک تخبر ابوئی یا اتحداک خبرت ابوئی، کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ تو اس طرح کی بات ابو کو بتا ہی نہیں سکتا وغیرہ وغیرہ۔ تو اتحداک تقول لابوئی لانک سويت كذي یا لانک صرت المكان هذا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تحدی، اتحداک، یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے اس جملوں میں۔ تحدی جو ہے وہ نارمل لفظ ہے، چیلنج کو کہتے ہیں، ہمت دیکھنے کو کہتے ہیں، اور اتحداک یہاں پہ استعمال ہوا ہے کہ اتحداک یعنی میں چیلنج کرتا ہوں تمہیں۔ اتحداک جو کاف آخر میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ سامنے والے سے مخاطب ہیں اور جو آپ کا مخاطب ہے وہ مذکر ہے، تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، تمہاری ہمت دیکھتا ہوں۔ اگر وہ عورت ہے اتحداچ، اگر وہ جمع ہیں، بہت سے ہیں، مرد ہیں، مذکر ہیں، مؤنث ہیں، سارے ہیں، تو ان کو کہیں گے اتحداکم تسوون چدی، اتحداکم تسوون چدی۔ اگر عورت ہے اتحداچ تسوین چدی، اگر ایک مذکر ہے اتحداک تسوی چدی، اتحداک تسوی چدی۔ اونہ تو یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بول چال میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی ایسی بات کرتا ہے جس سے آپ ان الفاظ میں جواب دیتے ہیں کہ نہیں یار، سچ مچ، مذاق مت کر یار۔ تو یہ اس طرح کا لفظ ہے اونہ۔ تو یہ لفظ اس طرح کے الفاظ کے معنی دیتا ہے۔ اونہ یا ریال، یار نہیں اس طرح، یار میرے دوست اس طرح نہیں یار، صحیح میں، سچ میں۔ تو یہ جو ہے نا ایک سٹائل یا بات کرنے کا جو طریقہ ہے، جو انداز ہے، اسی انداز میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور بولا جاتا ہے۔ اونہ یا ریال، لا مصدق یا اخی وغیرہ وغیرہ۔ تو معنی سارے سیم ہیں، لیکن یہ اس طرح سے اور اس انداز میں بولا جاتا ہے۔ تو اونہ جو شروع میں حمزہ ہے وہ کوسچن مارک ہے کہ نہیں یار، سچ میں، مذاق مت کر یار۔ تو یہ ایک ایسا جملہ ہے یا مطلب ایسا لفظ ہے جس کا آپ آخر میں کوسچن مارک ہی لگاتے ہیں، کیونکہ شروع میں جو حمزہ آیا ہے ونہ الگ ہے اور شروع میں جو حمزہ ہے وہ الگ ہے۔ جو حمزہ ہے وہ کوسچن کے لیے آتا ہے، جیسا آپ کوسچن کہتے ہیں، مطلب وہ کوسچن کرتا ہے یا سوالیہ انداز میں آپ پوچھ رہے ہیں اس سے، اونہ کیا ایسا ہی ہے، کیا سچ میں؟ تو کوسچن مارک اسی لیے لگا ہے کہ شروع میں حمزہ آیا ہے۔ اونہ تکفا، اس پہ بات ہوئی بھی تھی اور اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔
اور تکفا کا مطلب یہ کافی سے نکلے، اور کافی کہتے ہیں پورا ہونے کو، تو اس کے مختلف معنی ہیں، اس کے بارے میں بات ہوئی بھی ہے، اور پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کسی سے مدد طلب کرتے ہیں یا جب کسی نے آپ کی مدد کی، ٹھیک ہے. انت کفو کہ آپ نے میری مدد کی، آپ ہی ہیں جس نے یہ کام کیا، ایکسیلنٹ جاب، بہت زبردست، بہترین، وغیرہ وغیرہ. جب آپ اس سے کام کرنے سے پہلے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام کے لیے صرف آپ ہی ہیں، آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، میں آپ ہی کی طرف آیا ہوں، آپ ہی ہیں جس سے میں مدد طلب کر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ، باقی کوئی نہیں بچا. اس طرح کے جو آپ سمجھیں کہ جو سچویشنز ہوتے ہیں یا فیلنگز ہوتے ہیں اس طرح کے اس ٹائم پہ، تو یہ سیم اسی ٹائم پہ اس طرح کے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں اس کا معنی یہی ہوتا ہے. تو تکفا، ٹھیک ہے، تکفا، تکفا یا تکفا بولتے ہیں، بول چال میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، یہ جو لفظ ہے یا جملہ ہے، کچھ لوگ اس کو یغرب لک کہتے ہیں، لیکن یغربلک، یغربلک، ٹھیک ہے. اب اس کے بھی مختلف معنی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اللہ خلیق وغیرہ کے بارے میں جو بات کی تھی کہ اللہ خلیق کے معنی مختلف ہیں، اسی طرح اس کے بھی مختلف معنی ہیں، اور یہ جگہ ٹو جگہ یعنی پلیس ٹو پلیس جو ہے اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں. یہ دعا بھی ہو سکتی ہے اور بد دعا بھی ہو سکتی ہے. مطلب کچھ لوگ اس کو دعا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ بد دعا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور یغربلک، یغربلک اس کی شروع میں ایک لفظ آتا ہے اللہ کا نام، اللہ یغربلک، اللہ یغربلک. تو اللہ کا جو نام شروع میں آیا یغربلک کا مطلب ہے کہ ہم یا تو دعا دے رہے ہیں یا بد دعا دے رہے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. تو جو لوگ دعا دے رہے ہیں اس کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، ٹھیک ہے. اور زیادہ تر صحیح یہی ہے، مطلب جو جمہور لوگوں کا قول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت ہے. یہ اچھے باتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے ایک قصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا بیٹا جو تھا وہ جب بھی بات کرتا تھا، اس کا ابو یعنی جب بھی اس کا ابو اس سے کوئی بات کرتا تھا، کوئی نیا لفظ سنتا تھا وہ لڑکا یا وہ بچہ، تو وہ کیا کرتا تھا کہ اس لفظ کو سارے محلے میں گھومتا پھرتا اور یہ لفظ جو ہے نا اس کا تکرار کرتا. تو وہ الفاظ لوگوں کے کانوں میں پہنچ جاتے اور وہ جو باتیں ہوتی تھیں، وہ جو لفظ ہوتے تھے لوگوں میں مشہور ہو جاتے تھے. تو اس کا جو بیٹا تھا وہ کیا کرتا تھا کہ وہ بری باتوں کو، کیونکہ بچے ہیں تو بری باتیں زیادہ پھیلائیں گے، تو اس کے ابو نے ایک ایسی بات سوچی کہ میں بچے کو ایک اس طریقے سے بات بتاؤں یا جملہ بتاؤں جس میں ٹویسٹ ہو، یعنی بچہ یہ سمجھے کہ یہ بری بات ہے لیکن وہ ہو اچھی بات. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یغربلک کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. تو کیا کیا اس نے، اس کے باپ نے اس سے کہا کہ اللہ یغربلک، اللہ یغربلک. تو اب باپ نے کیا مطلب دیا تھا اس کو، اس نے تو دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، یعنی اس کا ٹویسٹ میں یہی تھا کہ باپ نے یہ دعا دی تھی دل میں، لیکن بچے نے یہ سوچا کہ یہ مذاقاً کوئی لفظ ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو کوئی بری بات ہوگی، یغربلک. تو اس نے یغربلک کو کوئی برا لفظ سمجھا، تو بچے نے چلتے چلتے جو ہے نا سارے محلے میں یہ بات پھیلا دی. تو لوگوں کے ذہنوں میں بھی بات آئی اور لوگوں کے کانوں میں بھی پڑ گئی. تو سارے لوگ یغربلک، یغربلک کے نعروں سے ایک دوسرے کو پکارتے تھے. جب بعد میں پتہ چلا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، لیکن لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی بد دعا ہوگی یا بچے نے یہ بات کی ہے تو کوئی بری بات ہوگی. تو اس طرح سے جو ہے نا اس کے معنی تو مختلف ہیں کہ کچھ لوگ اس کو بد دعا سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کرے، یا مطلب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف دے یا وغیرہ وغیرہ. کچھ لوگ اس کے یہ معنی لیتے ہیں، لیکن اس کا جو اسٹریٹ معنی ہے وہ یغربلک کا مطلب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر بات سے، ہر بری بات سے محفوظ رکھے وغیرہ وغیرہ. تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھنا کہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کی جو دعائیں بھی ہوتی ہیں جس میں ٹویسٹ ہوتا ہے یا جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، تو اس طرح کی باتوں سے جب تک آپ پرہیز کریں، جب تک آپ کو پوری طرح سے اس کا معنی معلوم نہ ہو، کیونکہ یہ دعاؤں میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب تک آپ کو اس کا صحیح معنی معلوم نہ ہو، جس کا مکمل طور پہ آپ کو جو ہے نا آپ کے دل میں یہ بات اتری نہ ہو، سمجھ نہ آئی ہو، تب تک یا تو لوگوں میں اس بات کا تکرار کرنا، لوگوں کو سمجھانا یا لوگوں کو بتانا یا اس طرح کی دعائیں کرنا، اس سے تھوڑا اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس محلے میں یا جس جگہ پہ ہوں وہ اس کو بد دعا سمجھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور یا ایسی جگہ پہ آپ اس کو بد دعا کہہ رہے ہوں جہاں پہ لوگ اس کو دعا سمجھ رہے ہوں وغیرہ وغیرہ. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ کچھ الفاظ اور جملے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم شروع میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بد دعا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا ہے. اور کچھ الفاظ اور جملے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بد دعا تھی. تو یہ جو ہے نا اس کا ہم نے معنی سمجھنا ہے کہ غربل کا اصل معنی کیا ہے. تو اس کے معنی مختلف ہیں
اور اس کا جو عام طور پر معنی لیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ یغر بلک، ٹھیک ہے، یغر بلک۔ تو کچھ لوگ اس کو صرف اس طرح کہتے ہیں، آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی شروع میں اللہ کا نام آتا ہے تو بول چال میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لیتے نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ جو بات ہے یا یہ جو ہدایت ہے یا ایسا کام ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب ہم کہیں گے نا مثال کے طور پر کہ یغر بلک یا یہدیک، اللہ یہدیک یا یہدیک، تو یہدیک بولیں گے بھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی تمہیں ہدایت دے۔ اور الفاظ میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا نام لایا نہیں جاتا بول چال میں، لیکن اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ تو بات کو اس لیے وہ اللہ کا نام جو ہے وہ لیتے نہیں ہے زبان پہ، بول چال کی بات کر رہا ہوں، تو اس وجہ سے نہیں لیتے کہ ان کو پتہ ہے کہ کام تو اللہ کا ہی ہے، ہدایت دینا اللہ ہی کا کام ہے۔ تو یغر بلک، اس میں یہ جو شروع میں یا آتی ہے مثال کے طور پر یہدیک میں یا یغر بلک میں، تو شروع میں یا جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ بات جاتی ہے کہ یہ ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب بھی عربی ہم زیادہ سیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ تو اس سبق سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ الفاظ اور جملے کافی تھا آج کے سبق میں۔ مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کمنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔